میں آج آپ کو موٹیویشنل ایسے کوائٹس بتاؤں گا، موٹیویشنل ایسے اقوال ایسے اقوال بتاؤں گا جن کو جان کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان اقوال کو اگر آپ مکمل دل جوئی سے، مکمل غور و فکر سے جانیں گے، سمجھیں گے، تو آپ واقعی جان پائیں گے کہ میں زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ جان پائیں گے کہ یہ آپ کی زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ فرسٹ از دیٹ، اگر تم غلطیوں کو روکنے کے لیے دروازے بند کرو تو سچ بھی باہر رہ جائے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم غلطیوں کو روکنے کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ دروازے بند کر لیں گے تو سچ بھی باہر رہ جائے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی چیلنج آ رہا ہے، جب بھی آپ نے کسی بھی کام کا فیصلہ کرنا ہے، تو تب آپ دروازے بند نہ کریں، تب آپ سب کی رائے لیں، تو تبھی آپ کو سچ کا سامنا ہوگا، تبھی آپ کو حقیقت سے آشکاری ملے گی۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں دروازے بند نہ کریں اگر آپ نے غلطیوں کو چھپانا ہے، غلطیوں کو مٹانا ہے، کیونکہ غلطی تبھی مٹے گی جب آپ کو سچ کا پتہ چلے گا۔ ہمیشہ اصولوں کے لیے کھڑے ہو، خواہ تم نے تنہائی کھڑا ہونا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں اصول بنائیں، اصولوں پر کھڑے رہیں، چاہے تمہیں تنہائی کیوں نہ کھڑنا پڑے۔ ہم کیا کرتے ہیں اکثر کہ ہم اصولوں کو بھلا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہے لوگوں کے ساتھ چلیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آپ تنہا بھی چاہیں لیکن آپ ایک اصول، ایک پرنسپل، ایک رول بنا لیں کہ میں نے زندگی میں جو کچھ اچیو کرنا ہے، میں نے زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا ہے، تو تب میں چاہے تنہا بھی کروں تو میں نے وہ کام کرنا ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں، ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، میں نے پورے ڈسٹرکٹ میں نے پورے کنٹری میں ٹاپ کی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے، تو آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ چاہے آپ جس بھی عہدے میں پہنچ جائیں، ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہیں۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب محبت کے کرینوں میں ہی ادب پہلا اصول ہے، جب جو بھی کام کریں، جو بھی محفل ہے، تو جب ادب ہی پہلا کرینہ ہے، کیونکہ جب آپ ادب سے سنیں گے، ادب میں بیٹھیں گے، تو تبھی لوگ آپ کا ادب و احترام کریں گے، آپ کی عزت بڑھے گی۔ اس لیے ہمیشہ ادب و احترام کو ترجیح دیں اور ادب و احترام سے رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا جس کو کھونے کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو آپ کو وہ کچھ لازمی ملے گا، وہ چیز لازمی ملے گی جس کو آپ پانے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے وہ چیز چلی جاتی ہے جس کا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، جس کا بہت افسوس ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا بیٹا جوانی میں چلا جاتا ہے تو کسی کا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں وہ کچھ بھی ملتا ہے جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ مت سوچنا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، خدا کی مخلوق کی خدمت کر رہو، اس سے خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ خدا کے مخلوق کی خدمت کریں گے تو یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ مخلوق کی خدمت کریں، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں، رشتہ داروں کا دکھ درد سمجھیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ داد کے لیے کچھ کام نہ کرو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ اچیو کروں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کریں، صدقہ جاریہ والے کام کریں، ایسے کام کریں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، کیونکہ آپ بھی مخلوق میں شامل ہیں۔ جب آپ ایسا کام کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے، اس سے آپ کو بھی۔ جو لوگ
حقائق سے ڈرتے ہیں وہ ساری زندگی حقیقت پسندوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جو لوگ حقائق سے ڈرتے ہیں، جو کہ حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے، تو وہ حقیقت جو پسند کرتے ہیں وہ ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدنام نہ ہوں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ کر پائیں، تو آپ حقیقت کو جانیں، حقیقت کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت، کیونکہ زندگی حقیقت ریال جو چیز ہے نا، وہ تو ریال ہے، جو ریال نہیں ہے اس کو، اسی لیے ہم نے اپنا چینل بھی ریال رکھ لیا، ریال مجیب۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا تو پلیز کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، آپ بھی چاہتے ہوں گے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، لیکن وہ بوڑھا ہونا ہی نہیں چاہتا۔ سوچیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو، ہم بہت زیادہ وقت اس دنیا میں گزاریں، لیکن ہم بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہتے۔ جب آپ بوڑھے ہوں گے تبھی آپ کی عمر بڑھے گی۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میری جوانی میں عمر بڑھے گی، میں نے جوانی اس دنیا میں گزاری ہے، تو تب جوانی کے تو آپ کو پتہ ہے کہ 30 سے 35 سال ہے، تو تب آپ اتنے بھی گزار لیں گے۔ اگر آپ بڑھاپے تک جانا چاہتے ہیں تو تب آپ خواہش کریں کہ میں نے بڑھاپے تک پہنچنا ہے۔ میں یہی جانتا ہوں کہ اگر آپ لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں نا، تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے مطابق، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ لمبی عمر سے بہتر ہے کہ آپ ایسی عمر کی دعا کریں جس عمر کے بعد آپ کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے، جس عمر کے اندر آپ ایسے کام کریں جس سے آپ کو پتہ ہو کہ میں اس دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں وہ میں کام کر چکا ہوں، کر رہا ہوں۔ اگر آپ 100 سال بھی جئیں لیکن اگر آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی وقت نہیں گزارا، کچھ بھی آپ نے حاصل نہیں کیا۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چند وقت کے لیے آتے ہیں، جو کہ تھوڑے سے وقت میں ایسا نام پیدا کر جاتے ہیں کہ جس کو دنیا دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی انبیاء تھے جنہوں نے 900 سال گزارے، اور ایسے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے صرف اور صرف 63 سال اس دنیا میں گزارے، اور 63 سال گزارنے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ان کا ہی قانون چلتا ہے، ان کا ہی ان کو ہی دنیا کا امیر ترین، سب سے ان کو ہی دنیا کا کامیاب ترین انسان بنایا جاتا ہے۔ آپ زندگی کو گزاریں، جو وقت مل چکا ہے آپ اس کو بہتر گزاریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو کام کم ہو۔ آپ جب کم وقت میں زیادہ کام کریں گے تب آپ کچھ حاصل کر پائیں گے، کچھ اچیومنٹ حاصل کر پائیں گے، تبھی آپ کا نام پیدا ہوگا۔ اگر آپ نام بنانا چاہتے ہیں تو تب آپ تھوڑے سے وقت میں زیادہ محنت کریں، تبھی آپ کچھ نہ کچھ کر پائیں گے۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے ہم مضبوط، ہم طاقتور ہیں، لیکن اکثر چیزوں کو چھوڑ دینے سے، چیزوں کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، اگر آپ غصہ، کسی سے لڑائی جھگڑا، اگر آپ اپنے غصے پر، اپنے طاقت پر کنٹرول نہیں رکھتے تو تب آپ کو ایسا نقصان ہوگا، تب آپ کو ایسی چیزوں، ایسے کاموں کی طرف پریشانی ہوگی، ایسے کام کی طرف آپ چلے جائیں گے جو آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور نہ کریں، اپنی طاقت کو اپنے قابو میں رکھیں۔ عمل سے خالی اچھی باتوں سے دل تو جیتے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا فہم و فراست نہیں۔ اچھی باتیں کرنے سے دل تو جیت لیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے فہم و فراست، لوگوں کے فہم، لوگوں کے سوچ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سوچیں بدلیں تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں، تبھی لوگوں کی غلط فہمی دور ہو، تبھی لوگوں کے شک و شکوک دور ہو۔ اگر آپ کو ہمارے یہ موٹیویشنل پوائنٹس اچھے لگے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب اوور چینل۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو تو فائدہ ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک دوسرے کے فائدے کے لیے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھیں، ایک دوسرے کو فائدہ دیں۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، کوئی اچھی چیز ہے، تو اس کو دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، شاید کسی کو آپ کی وجہ سے فائدہ ہو تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر